حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، اگر اللہ پر تمہیں یقین کامل ہے تو وہ کیا کچھ نہیں جو کچھ تم پا نہیں سکتے۔ وہ تمہیں بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے ضرور گزارے گا تاکہ تم بہترین کی اصل قدر و قیمت جان سکو۔ پر تم بالکل ہمت نہ ہارنا، کیونکہ ہر گزرتا وقت تمہیں تمہارے آنے والے بہترین کے قریب کرتا چلا جائے گا۔ یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ سنو تمہیں وہ سب بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے اس احساس محبت سے۔ بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ اس کے فیصلوں پر، اس کی مصلحتوں پر، جھک جاؤ اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تپتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ علیہ السلام نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر اس فتح کو بھول گئے ہو جسے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے، تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس خالی جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کراتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے، پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سیکھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا خوب لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ معجزات یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں۔
اور یاد رکھو کہ دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاؤ گے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کے جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ جو چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہیں، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہیں تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں اور راستے تنگ نظر آئیں، اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کر تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو۔ وہ تو رب کریم رحمان و رحیم ہے، وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہاری سب کام سنوار دے گا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رائے رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا، اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے ہوئے آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہے، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہے۔ یقین راستوں کی مشکلات پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ دعا شدت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ضد کے ساتھ مانگے، لیکن دھیان رہے کہ بعض دعائیں ہر صورت قبول نہیں ہوتی، اور جس شخص نے جتنی شدت سے مانگا ہو اسے اسی شدت سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے یقین والوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہی امتحان ہے یقین والوں کا۔ اللہ سے محبت کی بنیاد شدت نہیں، تسلسل ہے۔ تھکا دینے والا روٹین جیسا تسلسل ہی اصل امتحان ہے۔ عبادات، مناجات سب تسلسل ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطمئن رہنا رب کے ہر فیصلے سے، کیونکہ وہ تم سے بہتر تمہارا کل جانتا ہے۔ رات کے آخری پہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وقت لیا کریں، گفتگو کا انداز اختیار کر کے اپنے مسائل، دکھڑے مصائب اللہ کے حضور پیش کر دیں، اور پھر دیکھیں کیسے راحت، کامیابی اور ترقی آپ کا مقدر بنتی ہے۔